الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ بھی انتہائی بابرکت اور عظمت اور سعادت والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے اس کے ایام کو، جو کہ ابتدائی 10 دن ہیں، انتہائی عظمت والا بنایا، جیسا کہ گزشتہ جمعے اس کے متعلق ذکر کیا گیا. دوسری بات، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے. تیسری بات، اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں حج جیسی عظیم عبادت کو رکھا ہے. حج کے پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک سے متعلق حج کے حوالے سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس دعا کا اہتمام کریں، باری تعالی جو لوگ بھی حج کی سعادت اس سال حاصل کر رہے ہیں ان کے حج کو آسان اور منظور فرما. یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جو حج پر گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ بار بار نصیب فرمائے. لیکن جو آدمی ایک بار جا کر اندازہ کر لیتا ہے کہ عظیم عبادت ہے، عظمت والی عبادت ہے، سعادت والی عبادت ہے آسان، لیکن عظمت کی بنیاد پر ہر حاجی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. باری تعالی حج کو آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما. اس عظیم عبادت کی بنیاد پر تو ہمارا بھی ان میں حصہ ہو جائے. باری تعالی آپ کے گھر کے جو اس سال مخصوص مہمان ہو گئے ان کی عبادت جو کہ حج ہے اس کو قبول فرما، منظور فرما. اور روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، آدمی جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا، فرشتہ اس کے حق میں آمین کہتا ہے. فرشتہ اس کے حق میں آمین کہتا ہے. لہذا باری تعالی ان کے حج کو قبول فرما، ان کے حج کو آسان فرما. باری تعالی اپنی عبادت کے لیے آپ نے ان کو بلایا ہے، یا اللہ ان کو بلا کر آپ منظور فرمائیں. یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کر لے تو دل میں یہ بھی دعا ہو، باری تعالی اس کے طفیل ہمیں بھی حاضری نصیب ہو جائے
تو اس دعا پر فرشتہ آمین کہے گا، تو گویا کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، اور اللہ کو پیار آئے گا کہ میرے نیک بندے وہاں پر حاضر ہیں، یہاں والے میرے نیک بندے میرے ان نیک بندوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ اسی دعا کے طفیل ہمیں بھی سعادت نصیب فرما دے۔ کسی بھی پیرائے میں اپنے گھر بلا لے، عمرے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، ایک کام تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سال بہت سے حاجیوں نے دنیا بھر سے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ارادہ کیا تھا، اور ان کا نام بھی آ گیا۔ ہر آدمی جانتا ہے حج میں کسی کا نام آ جائے اس کی کیا ہی بات ہے، اس کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ نام کے حوالے سے ہر ایک سے دعاؤں کا کہتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ نام بھی آ گیا، سارے اپنے انتظامات لازمی وہ کر کے بیٹھا ہوگا۔ باری تعالیٰ آپ کے حضور حاضر ہونا ہے، حج کی کیا تیاری ہے، پیچھے کیا چھوڑنا ہے، آگے کیا لے کر جانا ہے، کیا میرا منصوبہ ہے، سب اس نے طے کر لیا۔ لیکن ہمارا یقین ہے اللہ کی مرضی غالب آتی ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ بندہ تدبیر کرتا ہے، اللہ تقدیر کرتا ہے۔ بندہ تدبیر کرتا ہے، اللہ تقدیر کرتا ہے، اور بندے کے تدبیر کرنے پر اگر تقدیر غالب بھی آ جائے نا، تب بھی اللہ بندے کو نوازے بغیر نہیں رہتا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ میرے بندے نے تو ارادہ کر لیا تھا، بس ارادے پر لکھ لیا جاتا ہے، ارادے پر لکھ لیا جاتا ہے۔ تبلیغ والے جب لے کے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جس کا ارادہ ہے لکھوا لو۔ تو جب ارادہ کر لیا اللہ کی بارگاہ میں لکھ لیا گیا، ہاں باری تعالیٰ میں حج کو جانے کا ارادہ ہے، اور اس کے بعد ارادہ بھی پکا ہو گیا، تو میرے عزیزو پھر اللہ ارحم الراحمین سے ہم یہ امید کریں، اگر ہم اللہ کے نہ چاہنے پر بھی حالات کے اعتبار سے، تقدیر کے اعتبار سے حج پر نہیں گئے، وہ عظیم ذات ہمیں حج کا ثواب ضرور دے گی۔ امید رکھنے میں کیا ہے بھائی؟ امید رکھنے میں کیا ہمارا جا رہا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے، بن مانگے عطا کر دے، نہ کرنے پر بھی عطا کر دے، یفعل ما یشاء، جو چاہے کر گزر جائے، ہمارا اس میں کیا لینا دینا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے جیسا گمان کرے گا نا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ لہذا اب جو احباب حج پہ نہ جا سکے، اللہ کی مرضی ہے، اس کو یوں ہی سمجھ لیں باری تعالی یہ بھی ایک ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ امتحان لے سکتا ہے، اللہ کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اللہ کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ ایک نادان آدمی غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ تم سے محبت کرتا ہے نا، ذرا اس اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر دکھاؤ کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا عقل سے کمتر آدمی، خالق کا امتحان نہیں لیا جاتا، مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، مخلوق کا امتحان ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں آزما سکتا ہے، وہ ہمیں آزما سکتا ہے، وہ ہمارا امتحان لے سکتا ہے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ ارے اس نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ پر آزمائش ڈال دی، ابراہیم خلیل اللہ پر آزمائش ڈال دی، موسیٰ کلیم اللہ پر آزمائش ڈال دی، عیسیٰ روح اللہ پر آزمائش ڈال دی، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو میرے عزیزو اب جو لوگ حج کو نہ جا سکے، نام آ گیا، اللہ نے ایسے موقع پر پھر بھی نہ جا سکے تو کیا ہے؟ صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اور اللہ نے کیا کہا؟ جو صبر کرتا ہے اس کو بغیر حساب کتاب کے دیتا ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ صبر کا دامن اختیار کرتے ہیں بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہوں۔ تو میرا عزیزو، نام آنے کے بعد بھی اگر حج پر نہ جا سکے تو کوئی بات نہیں، جس میں ہمارا رب راضی ہم اس میں راضی، جس میں ہمارا رب راضی ہم اس میں راضی۔ باری تعالیٰ آپ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملے تو اللہ کا صبر ادا کرو، اللہ کے حضور صبر کرو۔ مل گیا، باری تعالیٰ ہم تو اس لائق نہیں تھے، ہم تو اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کا فضل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر نہیں ملا، باری تعالیٰ آپ کے نبی نے ہمیں صبر بھی سکھایا ہے، ہم آپ کے حضور صبر کرتے ہیں اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر پہ بغیر حساب کتاب کے ملتا ہے۔ باری تعالیٰ جب بغیر حساب کتاب کے ملتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں، ہم نے حج کا ارادہ کیا پھر بھی ہم حج پر نہیں جا سکے، اب ہم صبر کرتے ہیں، اسی صبر کی بنیاد پر آپ سے ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں حج کا ثواب دیں گے۔ اور یہ حج پہ نہ جا کر جو آزمائش آئی ہے نا، حج پر نہ جا کر آزمائش آئی، نام بھی آ گیا پھر بھی نہیں گیا، پیسے بھی جمع کرا دیے پھر بھی نہیں گیا، انتظام سارے کر لیے تھے پھر بھی نہیں گیا۔ ارے حج کو اگر پس منظر کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس میں کیے جانے والے اعمال کو دیکھا جائے تو اس میں تو اللہ کی طرف سے در حقیقت امتحان اور در حقیقت مشق اور مشقت ہی ہے۔ حج ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنے اہل و عیال کو مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم یہاں پر سب گھر والوں کو چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے یہی کام کیا۔ یہ ایک مشقت ہے، وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا، حضرت حاجرہ لخت جگر کے خاطر صفا مروہ پر سعی کر رہی ہیں، اللہ نے اسی ادا کو حج والوں پر لازم کر دیا۔ یہ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ ہاں حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالات کو سہا تھا، اور اسی طرح سے مقام ابراہیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جانی عبادت بھی کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک در حقیقت وہاں کا جو مشقت کا معاملہ ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر حج پر نہیں گئے تو حج تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اللہ کے سارے حکموں کو انہوں نے پورا کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر ہم اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے، حج پہ نہ جا سکے، اللہ کے حضور ہم بھی راضی ہیں، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حال احوال کو دیکھا جائے، خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ، لیکن حالات کو دیکھا جائے آزمائش ہی آزمائش، امتحان ہی امتحان۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا کر رہے ہیں، باپ بھی اللہ کو ماننے والا نہیں، پورا علاقہ اللہ کو ماننے والا نہیں، یہاں تک کہ جو ملک کا بادشاہ ہے وہ بھی اللہ کو ماننے والا نہیں، تنہا اللہ کی طرف بلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گھیرا اتنا تنگ کر دیا گیا، بادشاہ وقت نے کہا ابراہیم سے کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کرنا ہے، کوئی لین دین کا، نہ گندم بیچنا ہے، نہ غلہ بیچنا ہے، نہ اناج بیچنا ہے۔ پھر اس پر وہی واقعہ آتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور سامان خریدنے کا ارادہ تھا، بورا ساتھ تھا، بیوی نے کہا کہ کچھ گندم غلہ اناج تو لے کر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، پھرتے رہے، ہر ایک منع کرتا رہا، بادشاہ وقت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ واپس جب جانے لگے، کہنے لگے کہ گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ خالی بوری لے کر جاؤں؟ چنانچہ اس بوری کے اندر بجری بھر لی، اور لا کر جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیوی سو رہی ہے، باورچی خانے میں ڈال دیا اور خود بھی آرام کرنے سے لیٹ گئے، یہاں تک کہ بیوی اٹھا رہی ہے، ابراہیم روٹی پک گئی ہے، کھانا کھا لو، روٹی پک گئی ہے، کھانا کھا لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ گندم کہاں سے آ گئی تیرے پاس، گندم کہاں سے آ گئی؟
فرمانے لگیں کہ تم ہی تو بورا بھر کر لا کر باورچی خانے میں ڈال کر آرام کو لیٹے ہو، حالانکہ تھا کیا اس میں؟ بجری۔ بندہ اپنا کام کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اب میری مدد و نصرت کو دیکھ، اب میری مدد اور نصرت کو دیکھ۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اے بندے جو تیرے بس میں ہے تو کر گزر، جو میرے بس میں ہے میں تجھے کر کے دکھاؤں گا، جو میرے بس میں ہے تجھے کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کر کے دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو دیکھا جائے، اسی ماحول میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پوری قوم بتوں کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب ان کا عقیدہ تھا یہ بت ہمیں دینے والے ہیں، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے دور کرنے پر قادر نہیں، نفع نقصان کو دور کرنے پر قادر نہیں، لا کر کھانا رکھیں کھانے پر قادر نہیں، یہاں تک کہ جناب والا بلی چوہے اور کوے وغیرہ ان کا کھانا آ کر کھا جائیں بتوں کا، اس کو دور کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ارے ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، نہ جناب والا وہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو توڑ کر جب فارغ ہو گئے تو پھر آ کر حضرت ابراہیم سے سوال کر رہے ہیں کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے بتوں سے سوال کرو جن کو معبود مانتے ہو، میں بھلا یہ کام کیسے کروں گا؟ یعنی کہ ایک چوٹ مارنا چاہتے تھے کہ ارے جس کی عبادت کرتے ہو ان سے سوال کرو، وہ بولنے پر کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو ان کی عبادت بھلا کیسے کرتے ہو؟ ان سے جا کر پوچھو، ابراہیم سے کیوں سوال کرتے ہو؟ معلوم ہو گیا ابراہیم نے یہ کام کیا ہے، لہذا اعلان کیا ہوا؟ فانصروا آلہتکم۔ بادشاہ وقت اعلان کیا کر رہا ہے؟ فانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سمجھ رہے بات؟ قرآن نے کیا کہا؟ فانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود کی مدد نہیں ہوتی، اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا معبود اللہ عز وجل، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اپنے سارے معاملے پر قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ فعال لما یرید، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں ہوتا یہ کام کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کر گزرتا ہے، اس سے سوال نہیں ہوتا، اس کی مدد و نصرت نہیں کی جاتی۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ عجیب بات تھی، عقل پہ پردے پڑے، عقل پہ پردے پڑے ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا کہ جناب اپنے معبودوں کی مدد یہی ہے، جو معبودوں کا مخالف ہے اس کو ختم کر دو، معبودوں کا جو مخالف ہے معبودوں باطلہ اس کو ختم کر دو۔ چنانچہ امتحان شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑے گھڑے میں آگ کا انتظام کیا گیا، 1 مہینے تک آگ کو جناب والا دہکایا گیا، سلگایا گیا، یہاں تک کہ آگ کا عالم تھا اگر پرندہ اس کے اوپر سے گزر جائے تو وہ جل بھن کر اندر گر جائے اس کی تپش سے۔ اور عورتوں کا حال یہ تھا کہ عورت منت مانا کرتی تھی، اگر میرے بیٹے کو پرورش اور صحت مل گئی تو ابراہیم کے خلاف اتنی لکڑیاں جمع کر کے آگ میں ڈالوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ان لوگوں نے جب آگ تیار کی نا تو آگ کی تپش اتنی تھی کہ خود بھی قریب جانے سے قاصر تھے۔ ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ لے جا کر ڈالے کون؟ پرندے کا حال یہ ہے کہ ذرا اوپر سے گزرے جل بھن کے اندر گر جائے، ابراہیم کو لے جا کر ڈالے کون؟ ایک اللہ کے نافرمان نے مشورہ دیا منجنیق تیار کی جائے،
منجنیق تیار کی جائے، جیسے گولے کو رکھ کر منجنیق میں چھوڑتے ہیں اور گولا دور جا کے گرتا ہے، ایسے منجنیق تیار کر کے ابراہیم کو اس میں رکھا جائے اور ایسے چھوڑا جائے تاکہ آگ کے قریب نہ ہوا جائے۔ یہ مشورہ اللہ کو اتنا ناپسند آیا، جس نے مشورہ دیا تھا زمین پھٹی اور اندر چلا گیا۔ مشورہ تو کان میں چلا گیا، بادشاہ وقت جو کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف مشورہ دے رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ کے نیک بندوں سے عداوت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتے ہیں نا، اللہ پھر ان کے مقابلے میں خود آتا ہے۔ اللہ ان کے مقابلے میں من کان علی ولیا من کان عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب من عاد لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ کہتا ہے میں اس سے خود نمٹوں گا۔ مشورہ تو دے دیا، زمین پھٹی اندر چلا گیا، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ ہوا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ ایک ہی تو بندہ ہے جو آپ کی وحدانیت کا زمین میں اقرار کرنے والا ہے، ابراہیم بھی اگر ختم ہو گیا تو زمین میں یہ وحدانیت کا اعلان کون کرے گا؟ باری تعالیٰ اجازت دیجئے آج کے ابراہیم خلیل کی مدد و نصرت کے حوالے سے جاؤں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم سے جا کر خود ہی پوچھ لو، ابراہیم سے جا کر خود ہی پوچھ لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے اے جبریل، اے ابراہیم، کسی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے؟ پھر امتحان میں بھی امتحان۔ آدمی سوچتا ہے کہ اتنا امتحان۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا ہی آزما لیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے، جو جتنے درجات اللہ کے قرب کے پاتا رہتا ہے نا، اللہ کی طرف سے امتحان بھی آ جاتا ہے۔ پہلے اللہ مضبوط کر دیتا، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ امتحان دنیا کے لیے سبق بنتے ہیں، دنیا کے لیے دعوت کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا کے لیے اللہ کے قرب کا وسیلہ اور سبب بنتے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام نعوذ باللہ بیکار نہیں ہے، کوئی کام اللہ کا بیکار نہیں ہے۔ چنانچہ آ کر سوال ہو رہا ہے اے ابراہیم کوئی مدد و نصرت کی ضرورت؟ کوئی مدد و نصرت کی ضرورت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آپ کی طرف سے کسی مدد و نصرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے کسی مدد و نصرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ امتحان میں بتا رہا ہے اے میرے بندے، تو اگر کلی توکل پر آ جائے نا، اللہ کے قریب آ جائے کہ ہاں میرا اللہ، یہ میں اللہ کی ماننے والا ہوں، اللہ میری مدد و نصرت کرے گا۔ ارے جس طرح سے پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، بھرے پیٹ آتے ہیں، اللہ تجھے اس طرح سے زندگی کی روٹی روزی فراہم کرے گا۔ ہم کمزور ہیں میرے عزیزو، کمزور ہم ہیں، کمزوری مجھ میں ہے۔ نام تو ہم لیتے ہیں لیکن جب کام کا وقت آتا ہے میرے عزیزو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کمزور پڑ جاتا ہوں۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے کسی کام کی ضرورت؟ آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو کہا اللہ کے حضور عرض کیجئے، اللہ کے حضور عرض کیجئے، پھر امتحان۔ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو چاہے گا میرے لیے کرے گا، آپ کی مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ سے اگر سوال کی ضرورت ہے، اللہ میرے حال کو بخوبی جانتا ہے، اللہ میرے حال کو بخوبی جانتا ہے۔ آخر وقت تک امتحان کے حوالے سے اللہ کے آگے سپرد کر دیا۔ باری تعالیٰ ابراہیم آپ کا ہے، ابراہیم آپ کا ہے، آپ کی مرضی کا ہے، آپ کی چاہت کا ہے، آپ کا بندہ ہے، آپ کا غلام ہے۔ یہ جبریل آ کر مجھ سے سوال کر رہے ہیں
قدرت اتنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو پر کھول دے تو پورا ایک حصہ ڈھک جائے، دوسرا کھول دے دوسرا حصہ ڈھک جائے۔ اور جب جناب والا کسی بستی کو عذاب دینے پر حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، اللہ نے اتنی قدرت دی ہے، جیسا کہ ہم پلیٹ کو ایسے اوپر اٹھا کر ایسے اوندا کر کے الٹ دیتے ہیں، پوری بستی کو ایسے الٹنے پر قادر ہے جبریل علیہ السلام۔ تاکہ کسی مدد کی ضرورت، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ سے سوال، وہ ذات مجھے خود دیکھ رہی ہے، وہی جناب والا کام بنانے والی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو کیا کہو؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اگر کام بنانے کی بات کرتے ہو تو وہ پورے کارخانے عالم میں بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز۔ جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اب جناب والا سارے معاملات ابراہیم اور اللہ کے درمیان ہیں، ابراہیم اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب جناب والا آگ میں جب پھینکنے کا وقت آ رہا ہے، آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ حکم دے رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیری ٹھنڈ سے بھی ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ٹھنڈ سے بھی سلامتی پہنچا۔ ٹھنڈ زیادہ لگے تو بھی تکلیف ہو جاتی ہے نا بھائی، ٹھنڈ زیادہ لگے تو بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا کہا؟ ابراہیم کو تکلیف بھی نہ پہنچے، بردن ٹھنڈا ہو جانا، وسلامن، لیکن ابراہیم کے لیے ذرہ برابر کوئی تکلیف تیری ٹھنڈک سے بھی ثابت نہ ہو۔ ابراہیم نے اب سارا کلی اعتماد میرے اوپر کر لیا، ساری مخلوق کو بیچ سے نکال دیا، مخلوق تو مخلوق، میرا فرشتہ جو بھی جبریل آیا اس کو بھی واپس کر دیا، اب میں اور ابراہیم باقی رہ گئے، اب میں اور ابراہیم باقی رہ گئے۔ اور جب جناب والا آگ میں پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے آپ کی زندگی کے بہترین ایام کون سے ہیں؟ فرمانے لگے جب اللہ نے مجھے آگ میں ڈالا، جب آگ میں گیا ان لوگوں کی طرف سے، اللہ نے جب آگ میں میرے لیے انتظام کیا، اس آگ کو گلے گلزار کیا، زندگی کے سب سے بہترین ایام میرے وہ تھے جب انہوں نے اٹھا کر مجھے آگ میں ڈالا، اللہ نے اس کو گلے گلزار بنا دیا۔ یہ عجیب صورتحال ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ماں کا اور باپ کا بھی حال ذرا سن لیا جائے۔ ماں کہہ رہی ہے ابراہیم تیرے کو آگ میں ڈال دیا گیا، تجھ سے ملاقات کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ماں کو اجازت ہوئی جاؤ اپنے لخت جگر سے ملاقات کر لو۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو باپ سامنے آ گیا، اس لیے کہ باپ کافر تھا، باپ کافر تھا۔ اب باپ کو بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو جواب میں کیا آ رہا ہے؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، میرے پاس سے دور ہو جا۔ بادشاہ وقت، پوری قوم، پورا علاقہ گھر کی طرف دیکھیں تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، میرے پاس سے دور ہو جا۔ باپ کو پہلے اللہ کی طرف بلایا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو نفع نقصان کا یا ابا یا ابا، یہ انداز تھا۔ اور باپ کہہ رہے چلا جا یہاں سے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي، اور مجھے چھوڑ دے اسی حالت میں، یہاں سے نکل جا۔ نکلتے وقت باپ کو گالیاں نہیں دی ہیں۔ آج کی صورتحال میرے عزیزو واضح کر دوں، اگر باپ غصے میں بیٹے کو گھر سے باہر نکال دے نا تو 4 گالیاں سنا کر جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اب گھر سے جا ہی رہے ہیں، گھر سے جا ہی رہے ہیں، لہذا 4 مغلظات بک دو تو کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جا رہے تھے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا یہاں سے ورنہ تجھے پتھروں سے مار کر برباد کر دوں گا، پتھروں سے مار کر۔
جاتے جاتے 4 گالیاں نہیں بکی ہیں، چلو ابا نے نکالا اب تو کبھی آئیں گے نہیں لہذا ماں بہن کی گالیاں دیے گھر سے نکل گئے، نہیں، قال سلام علیک، قال سلام علیک، قال سلام علیک، ابا جان آپ کو سلام، ابا جان آپ کو سلام، صرف سلام نہیں، سأستغفر لک ربی، سأستغفر لک ربی، اب اپنے رب کے حضور آپ کے حق میں دعا کروں گا، آپ کے حق میں اپنے رب کے حضور دعا بھی کروں گا، سلام بھی کر رہا ہوں اور آپ سے کہتے جا رہا ہوں پیٹھ پیچھے آپ کو کبھی بد دعائیں نہیں دوں گا۔ باپ کا مقام سمجھا رہے ہیں، باپ کا مقام، جاتے جاتے گالیاں بھی بکی اور باہر جا کر باپ کی غیبتیں بھی کرتا ہے۔ اور ابراہیم کیا کہہ رہے؟ جاتے جاتے السلام علیکم ابا جان، صرف سلام نہیں، ابراہیم جب آپ سے رخصت ہوگا اپنے رب کے حضور آپ کے متعلق کہے گا یا اللہ میرے باپ کو ہدایت نصیب فرما، سأستغفر لک ربی، سأستغفر لک ربی۔ اور ہمارے معاشرے میں میرا عزیزو کیا صورتحال ہے، باپ کو گالیاں بکنا عام ہے، باپ کو لعن طعن کرنا عام ہے، باپ کی غیبتیں کرنا عام ہے۔ اب اللہ حفاظت فرمائے، نوبت یہاں تک کہ آ گئی ہے باپ کو مارنا، ماں کو تھپڑے مارنا، ماں کو ہاتھ اٹھانا، یہ بھی اس قوم میں تنزلی کا جو ایک عمل ہے نا وہ بھی ثابت ہو گیا، وہ بھی ثابت ہو گیا۔ باپ کو مارنا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، بوڑھا ہو گیا کیا بگاڑ سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا کیا بگاڑ سکتا ہے، ماں پر ہاتھ اٹھانا مشکل تھوڑی ہے، بیوی کے خاطر ماں پر ہاتھ اٹھانا مشکل تھوڑی ہے، اپنے نفس کے خاطر ماں پر ہاتھ اٹھانا مشکل تھوڑی ہے، اپنی خواہشات کے خاطر ہاتھ اٹھانا ماں پر باپ پر مشکل تھوڑی ہے۔ اب یہ کر ہی کیا سکتے ہیں بوڑھے، ان کا رہی کیا گیا، ہماری روٹی پہ پلتے ہیں۔ اولاد کیا کہتی ہے، ہماری روٹی پہ پلتے، ہم گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، ہم گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ اسی حسین آباد کا بوڑھا مجھ سے آ کر کہتا ہے امام صاحب دکان بھی میری، کاروبار بھی میرا، انتہائی اعلیٰ جگہ پر ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی دکان چلاتا رہا، اعلیٰ درجے کا کمانے والا تھا، جب میرے بچے جوان ہوئے میں نے دکان پر لے جا کر بٹھا دیا، اب اس عمر میں میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے آپ اب دکان پہ مت آیا کرو، اب آپ دکان پر، اب آپ ہمیں اس عمر میں دکان پر اچھے نہیں لگتے، یہاں بیٹھ کے شکایت، یہاں بیٹھ کے شکایت۔ ابا کا کام کیا ہے، بیٹھے رہتے ہیں کرسی پر سے مستقل بیٹھے رہتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے بیچ میں کچھ نہ کچھ مشورہ دیتے رہتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا یہ نہیں کرو۔ مشورے کیا ہیں، تجارت کے حوالے سے اتنی صلاحیت نہیں، بیٹا کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بیٹا تم نے ایسا کہا تھا اس کو ایسا جواب دیا، تم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا۔ اب یہ ابا کی ہدایت ہمیں بری لگتی ہے، لہذا میری اولاد مجھ سے کہتی ہے آپ کو دکان پہ آنے منع ہے، یہاں کے رو کے جا رہے ہیں، دکان پہ آنا منع ہے، دکان بھی میری، کاروبار بھی میرا، اب نقاہت، کمزوری، بڑھاپا، ضعف مجھ پر طاری ہو گیا نا، میں اگر گھر میں جناب والا بوریت کا شکار ہو رہا ہوں تو میرا بچہ اپنے برابر میں مجھے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر کر دے، نکل جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ارے یہ جو کچھ بھی ملا ہے نا یہ باپ اور ماں کے طفیل ملا ہے، ماں اور باپ کے طفیل ملا ہے، ورنہ انسان اس لائق نہیں ہے کچھ کما سکے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں بڑی برکت تھی، لیکن جب گھر سے بڑا باپ نکلا ہے اللہ کے حضور، جب سے گھر سے بڑی ماں نکلی ہے اللہ کے حضور، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تجارت میں جو وہ چاندنی تھی وہ معلوم نہیں کس گھڑی میں یہ بڑا باپ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا یا اللہ میرے بیٹوں کو ترقی نصیب فرما، معلوم نہیں کس گھڑی یہ بڑی ماں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو ترقی نصیب فرما۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب غائب، سب سے تیز ترین دعا اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہوتی ہے نا وہ غائب کی غائب کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے تیز اللہ جو دعا قبول کرتا ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول۔ یہ جتنی ترقی پا رہا ہے نا یہ باپ کے نام پر ہے، باپ کے نام پر۔ لیکن آج باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ماں کو مارنا، ماں باپ کو گالی دینا، اگر سچا واقعہ حالات کے اعتبار سے ابا بوڑھے ہو گئے نا گھر میں، اب یہ بڑھیا بیٹا کڑیل نوجوان ہو گیا، اب یہ جناب والا گھر کے کسی ماحول میں بات کر رہا ہے نا، اگر یہ بیچ میں بوڑھا بول دے گا نا تو بیٹا برملا بولتا ہے آپ چپ ہو جائے۔ یہ ہمارے گھر کی مثال ہے میرے عزیزوں۔ اس بوڑھے کو کیا کہتا ہے؟ آپ چپ ہو جائیں، مجھے بات کرنے دیں نا، مجھے بات کرنے دیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ باپ سے کہہ رہے بات۔ ادب تو یہ تھا جب تک باپ بول رہے خاموش، جی ابا آپ بولیں، جی ابا۔ باپ کو سایہ رحمت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ زندگی میں کیا پروان چڑھے، 4 رنگیلیاں دنیا کی دیکھی ہیں تو ابا کو بھولے، ماں کو بھولے، آخرت کو بھولے، دنیا کا امتحان بھولے۔ تدینو کما تدانو، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ تدینو کما تدانو، کر کے جاؤ ویسے ہی بھرو گے، کر کے جاؤ ویسے ہی بھرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ، اللہ مرنا نصیب نہیں کرے گا جب تک کہ اس عذاب کو دنیا میں نہ دیکھ لو گے۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی سے بڑھ کر انسانیت میں کسی کا کلام نہیں۔ اللہ تجھے موت نہیں دے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا مزہ تو مرنے سے پہلے چھک نہیں لے گا۔ نبی کی بات سچی ہے۔ ارے کافر بھی یقین کرتا ہے، آج مسلمان نے یقین کرنا چھوڑ دیا، ایمان تو لے کر آ گیا، اللہ کے نبی کو مان لیا لیکن نبی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر ابو جہل کا جو بچہ تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی اس کے عقد میں تھی زمانہ اسلام کے ابتدائی اعتبار سے، بھرے مجمع میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل و رسوا کیا اور جناب والا طلاق دے دی۔ آپ نے فرمایا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تیرے اوپر مسلط کرے گا۔ چنانچہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا نا، جب بھی کبھی کسی لشکر کے ساتھ روانہ ہوتا تو نبی کا یہ محمد پر ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن محمد صادق الامین، یہ نکلی ہوئی منہ سے بات ابو جہل کے بچے کو یاد آ جاتی کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، محمد کے منہ سے نکلا ہوا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا، مجھے محمد نے یہ بات کہی تھی، میری حفاظت کرو کوئی بھیڑیا مجھے کھا نہ جائے۔ کافر کہہ رہا ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری اور ہماری عمر، ہماری گھر والی، ہماری ماں، یہ سب کے سب معاملات میں برابر ہیں، معاملات میں برابر ہیں۔ ماں نے ایسی بیوی کو کیوں کہا، باپ نے ایسا مجھے کیوں کہا؟ ارے وہ 70 سال کا ہے، یہ 20 سال کا ہے، اس کی عقل کے متعلق اور اس کی عمر کے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ جب اس عمر کو پہنچ جائے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی اف بھی نہ کہنا، یہاں تک کہ فرماتے تیرا باپ اگر تجھے گالی دینا، گالی کے جواب میں گالی نہ دینا بلکہ دعا دینا۔ لیکن یہ برابر کا مقابلہ کرتا ہے، ابا نے غلط کہا مجھے حق پہنچتا ہے، میری ماں کو بیوی کو میری ماں نے غلط کہا مجھے حق پہنچتا ہے برابر کا۔ اور برابری میں اس قدر جناب والا بدبختی کے عالم میں لگ گیا ہے، اگر ایک دن بیوی گھر میں کھانا پکائے گی نا تو 70 سال کی بڑھیا بھی پکائے گی، اگر ایک دن بیوی گھر میں جھاڑو لگائے گی نا تو 70 سال کی بڑھیا کی بھی باری آنی چاہیے۔ سچی بات بتا رہا ہوں، سچی بات، الحمدللہ۔ یہاں پر کوئی فلسفے نہیں ہے یا کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ مفروضات نہیں ہیں، الحمدللہ۔ آخر عرض کرتے ہیں 70 سال کی ماں ہے، اس کی بھی برابر کی باری ہے، ایک دن اماں برتن دھوتی ہیں، ایک دن بیوی دھوتی ہے، ایک دن اماں جھاڑو لگاتی ہیں، ایک دن بیوی لگاتی ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے جناب والا؟ 25 سال، بیوی کی عمر کیا ہے؟ 23 سال، اماں کی عمر کیا ہے؟ 60 سال۔ انصاف، عدل، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدل چاہیے۔ فتویٰ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے۔ میرے عزیزو، گھر فتوے سے چلنے شروع ہو گئے تو پھر تو جناب والا
اتنی مثالیں ایسی ہیں کہ جناب والا خاوند کی یہ ذمہ داریاں بیوی کے حوالے سے خاوند پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر فتوے نہیں چلاتا، دل کی محبت چلاتا ہے، تعلق چلاتا ہے، ہمدردیاں چلاتا ہے۔ تو یہی تعلق، محبت، ہمدردیاں ماں کے لیے کیوں ختم ہو گئی، باپ کے لیے کیوں ختم ہو گئی؟ دل میں صفائی نہیں رہی ہے، زن مرید بنا ہے، کسی کی تحقیر مقصد نہیں ہے۔ حقیقت حال یہ چل رہا ہے میرا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق سیکھا جائے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ پتھر مار کر رجم کر دوں گا۔ رجم زانی کو کیا جاتا ہے، رجم زانیہ کو کیا جاتا ہے، یہاں باپ ابراہیم کو کہہ رہا ہے چلا جا، پتھر مار کے رجم کر دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی ماں کی، آپ کی بہن کی، نہیں کہا کہ قال سلام علیک، ابا جان سلام ہو آپ کے اوپر، بعد میں جا کر بھی آپ کی غیبت نہیں کروں گا، ساستغفر لک ربی، اپنے رب کے حضور آپ کے حق میں دعا کروں۔ یہ سکھایا، یہاں سے نکل گئے، اور اس کے بعد پھر امتحان در امتحان آتا چلا گیا میرے عزیزو۔ پھر اللہ نے کیا بنا دیا؟ قوم کا مقتدا بنا دیا۔ ابراہیم چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ابراہیم کے اس زمانے کے جو معاملات تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو جاری فرما دیے۔ ارے یہ ہمارے ابراہیم کا عمل تھا، اے نبی آپ کی امت بھی یہ کام کرے۔ دیکھ رہے، کہا تھا اللہ نے قرآن میں آپ کو امام بنا دیں گے، آپ کو امام بنا دیں گے۔ ابراہیم کی الگ شریعت، محمد کی شریعت الگ، لیکن ابراہیم کی شریعت میں کیے جانے والے اعمال ابراہیم خلیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت میں اس کو جاری فرمائیے، یہ ہمارے ابراہیم خلیل کے اعمال ہیں۔ آپ کی امت جب حج کرنے جائے گی، ہمارے خلیل کی بیوی ہاجرہ یہ صفا مروہ کے درمیان بھاگتی تھی، آپ کی امت بھی بھاگے گی، کیونکہ ہمارے ابراہیم کی بیوی ہاجرہ بھی بھاگی تھی، ہاجرہ بھی۔ ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، آپ کی امت بھی مارے گی، کیونکہ ہمارے ابراہیم کا عمل ہے، ہمارے ابراہیم کا عمل ہے۔ تو میرا عزیزو، امتحان اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان تھا، پورے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ آخر کا امتحان کیا ہے؟ جو قربانی ہے، آئندہ جو میں ذکر کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا